السلام علیکم جی۔ اس وقت جو ہے وہ اگر ہم سیاسی منظرنامے کو دیکھیں تو اس پہ دو محاذوں پہ کام چل رہا ہے۔ ایک محاذ جو ہے وہ ہے جس کے تحت مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ مریم بی بی کے کھانے پہ تشریف لے کے جاتے ہیں اور وہاں سے میڈیا سے گفتگو کرتے ہیں، اور جب ایک جرنلسٹ پھر سوال کرتا ہے تو مریم بی بی کہتی ہیں کہ آپ اس کا جواب جو ہے اس کا وزن سہار لیں گے۔ اچھا جی ٹھیک ہے، سارا جب آپ چلا نہیں سکتے، سیٹ کا فیصلہ ہے، تو پھر ایسی باتیں تو سننی پڑیں گی۔ اس نے کہا میں آپ کے سوال کا جواب دے دیتی ہوں، لیکن کیا آپ اس کا وزن اٹھا سکیں گے؟ ٹھیک ہے، اور یہ جو وزن اٹھانے والی بات انہوں نے بڑی خوب کہی۔ ہمارے ہاں جو سب سے بڑا انٹرویو اس مہینے کا ہوا ہے، میں سال کی بات تو نہیں کر رہا، لیکن انٹرویو آف دا ایئر جسے کہنا چاہیے، وہ بشیر میمن صاحب کا ہے، اور وہ مین سٹریم میڈیا پہ نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب سمجھ جائے نا کہ جنگ کہاں پہ چل رہی ہے اور کہاں سے چل رہی ہے۔ دو محاذوں کے اوپر، ایک میڈیا کے محاذ کے اوپر میں اپنے پچھلے ایک ویلاگ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ یکسوئی پیدا نہ ہونے دی جائے۔ یکسوئی میں کیا ہو سکتا ہے؟ پیپلز پارٹی پیچھے ہٹ گئی ہے، پیپلز پارٹی کو کوئی عہدہ نہیں ملا، خواجہ آصف جو ہے اس کی زرداری سے لڑائی ہو گئی ہے۔ یہ خواجہ آصف جو ہے وہ پہلے شین میں سے نون میں سے شین نہیں نکل رہی تھی، اب خواجہ آصف نکلے گا۔ ٹھیک ہے، اور خواجہ آصف کے ساتھ اور بڑے بڑے ماشاءاللہ لال بجکڑ بیٹھے ہوئے ہیں، اور خواجہ آصف کے ساتھ چونکہ سعد رفیق صاحب بھی خواجہ ہی ہیں، تو یہ مل جائیں گے آپس میں اور یوں ایک گروپ۔ توبہ یار، حد ہے ویسے ایمان سے۔ اور خیری میری ان کے 100 کے جو ہیں وہ ویوز ہوتے ہیں سارے۔ اب دیکھیں نا، سارے حقیقت ٹی وی اور سارے جناب میں جو شوش تھا اور سارے جو ہے وہ 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ لگ گئے ہیں۔ آپ دیکھیے یہ جمعرات کے دن سے، جمعرات کا بابرکت دن ہوتا ہے، جمعرات فقیران دی مراد۔ ہمارے گھر میں جو مانگنے آیا کرتا تھا نا، وہ آواز لگایا کرتا تھا، اور جمعرات کو ضرور آتے ہیں یہ مانگنے والے نا۔ تو جمعرات کے دن یہ سارے جو ہیں یک زبان ہو کے انہوں نے ایک منترا جب گایا تو میں نے کہا ہے ہویا کی ہے؟ وہ ہویا یہ ہے کہ بنیادی طور پہ جو کھانا ہوا اس میں یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی کو تھوڑی سی ٹلی لگ رہی ہے یا تھوڑی سی ناراض ہے۔ پیپلز پارٹی کی ایک بنیادی وجہ تو یہ ہے نا کہ زرداری صاحب اندر ہیں اور بلاول صاحب جو ہیں وہ پاکستان سے باہر چلے گئے۔ پاکستان سے باہر وہ گئے ہیں، ان کا خیال یہ ہے ذرائع کے مطابق، ان کا خیال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے لندن میں بیٹھ کے لابنگ کی ہے۔ حسین نواز جو ہیں وہ امریکہ میں پائے جا رہے ہیں جس وقت ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں، رابطے انہوں نے مکمل کیے ہیں، اور نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی یہ افواہ کسی نے اڑائی تھی کہ وہ اس دوران جو ہے وہاں سے اڑے ہیں اور وہ سعودیہ آئے ہیں، لیکن پھر کریکشن ہو گئی کہ نہیں جی سعودیز کا ایک ڈیلیگیشن، نہیں جی MBS ملنے گیا تھا، میرا خیال ہے دونوں خبریں غلط تھیں۔ سعودیز کے کچھ لوگ جا کے ان کو ملے تھے، اس کے بعد قطری بھی کچھ جا کے ان کو ملے ہیں، یعنی کہ وہ انہوں نے اپنی لابنگ اور ہوم ورک پاکستان کے اندر جو قوتیں تبدیلی لا سکتی ہیں ان کے ساتھ انہوں نے اپنا ہوم ورک مکمل کر لیا۔ زرداری صاحب کو محسوس ہوا کہ یہ ہوم ورک ان کا ادھورا رہ گیا، تو انہوں نے پھر بلاول کو دوڑایا۔ بلاول جو ہیں وہ گئے ہیں اور وہ دبئی میں بھی ٹھہرے ہیں، کچھ ملاقاتیں انہوں نے وہاں پہ کی ہیں یا کر رہے ہیں، وہاں سے وہ جائیں گے لندن میں وہ نواز شریف صاحب سے تو ملیں گے انکل نواز شریف سے، لیکن وہاں پہ وہ کچھ اور ملاقاتیں بھی کریں گے، اور ہو سکتا ہے جو ہمارے پاس غیر مصدقہ اطلاعات ہیں کہ وہ وہاں سے امریکہ بھی جائیں، تو یوں وہ 20-25 دن سین سے پڑے رہیں گے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں پہلے ہی وہ دورہ کر کے واپس آ جائیں گے، اور مریم کی خواہش ہے کہ وہ گجرانوالے کے جلسے میں تشریف لائیں خطاب کے لیے، اور مریم نے کل اس خواہش کا اظہار بھی کر دیا پریس کانفرنس کے اندر کہ وہ ان کو انوائٹ بھی کریں گی، لیکن ہمارے جو ذرائع ہیں ان کا کہنا ہے کہ شاید وہ نہ آ پائیں، اور وہ بھی اپنا وہ والا ہوم ورک مکمل کرنے گئے ہیں کہ آئندہ کا جو اگر کوئی ایسی تبدیلی ہوتی ہے تو اس میں ہمارا کیا حصہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دو باتیں جو ہیں یہ مد نظر رہنی چاہیے۔ ایک بات جو ہے وہ میں آپ کو تاریخ میں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ جب بولتی تھیں، اور ان کا جو پہلا انٹرویو پاکستان آنے سے پہلے تھا BBC کے ساتھ، اور ہم نے اپنے گھر میں بیٹھ کے وہ ریڈیو ہوتا تھا ٹرانزسٹر، اس کے اوپر سنا،
اور پہلی دفعہ میں نے ان کی وہ آواز سنی یہ 86 کی، یہ جب واپس آئی ہیں نا اس سے کچھ ماہ پہلے بے نظیر بھٹو صاحبہ کا جو تھا وہ انٹرویو تھا وہ ہم نے سنا. بے نظیر بھٹو صاحبہ جو تھیں ان کا ایک طریقہ تھا، جب میری آبزرویشن ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، میرے اس کے اندر تعصبات بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، میری آبزرویشن یہ تھی کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جب انٹری ڈالتی تھیں تو وہ اسٹیبلشمنٹ کی بڑی ہارڈ ہٹنگ کرتی تھی، اور اس ہارڈ ہٹنگ کے بعد پھر اسٹیبلشمنٹ جو ہوتی تھی وہ ان سے رابطے کرتی تھی. اور ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی، ہم پیپلز پارٹی کے اینٹی تھے نا اس وقت، تو ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ یار یہ جو ان کو گالیاں دیتا ہے یہ اس کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں مل کے. ٹھیک ہو گیا. اب آپ دیکھیں نا مشرف صاحب کے ساتھ ان کا تو ایگریمنٹ ہو گیا تھا نا، وہ تو میرا مطلب ہے کہ ان کی چھوٹی سی جو ضد تھی اس کی بنیاد کے اوپر ان کا کہنا مطلب یہ تھا کہ آپ آئیں گے واپس چلے جائیں گے اور الیکشن میں یہاں پہ موجود نہیں ہوں گے. تو انہوں نے جو ہے وہ اس صرف اتنی سی وائلیشن تھی تو اگلوں نے اڑوا دیا نا. ادروائز تو ان کا جو پاور شیئرنگ کا جو فارمولا تھا، جو وہ چارٹر آف ڈیموکریسی والی میٹنگ سے نکل کے سیدھا مشرف کے پاس ہی جا کے انہوں نے مذاکرات کیے تھے نا. تو اب وہ جو تھا ان کی آپ وہ کتاب دیکھ لیں، اس کے اندر انہوں نے تمام لوگوں کو جماعت اسلامی کہہ کے ان کے اوپر وہ تبرہ فرمایا جو ان کی آخری کتاب ہے، اور اس کے اندر ایسی ایسی باتیں بھی انہوں نے جماعت اسلامی کے گلے مر دی ہیں جو کہتے ہیں اچھا اسی ہے بھی کیتا سی. ٹھیک ہے. بنیادی طور پہ وہ جمعیت علماء اسلام کا نام نہیں لینا چاہ رہی تھی کیونکہ ان کی وہ خود الائی رہی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. تو وہ سارا جو گناہ تھا جو کہ ایک کوئی بھی سیکولر لبرل آدمی جو ہے وہ تبرہ کر سکتا ہے کسی بھی مولوی کے اوپر، داڑھی والے کے اوپر، وہ سارا تبرہ انہوں نے بلکہ بہت ایکسٹریم پہ جا کے کیا. ان کا خیال تھا کہ یہ سافٹ ویلی ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی، میں اس پہ ہٹ کروں گی. اور اس ہارڈ ہٹنگ کے نتیجے کے اندر پھر ان کو وہ مل گئی ڈیل، اگرچہ وہ ڈیل پایا تکمیل تک نہیں پہنچ پائی. پتہ نہیں مجھے کیوں لگتا ہے کہ جملہ موترزہ ہے ویسے جو میں عرض کر رہا ہوں، مجھے کیوں لگتا ہے کہ نواز شریف نے بے نظیر کے اس پالیسی سے کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے کہ وہ ہارڈ ہٹنگ کریں گے اور ساتھ میں مذاکرات کے یا گفتگو کے دروازے، مذاکرات کے نہیں گفتگو کے دروازے بھی کھلے رکھیں گے. کیونکہ اگر بقول ہمارے دوست سید عمران شفقت زنجانی صاحب کے، یہ انہوں نے کہا ہے، میں نے نہیں کہا، کہ اگر کمرے کے اندر کوئی بل گھسا ہے تو اگر تو آپ دروازہ بند کر کے تو اس کو ٹھاپے مارنے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ ہے نہیں گاہ کہ نہیں، ٹھیک ہے نا، تو پھر وہ آپ کو ٹوڈ مارے گا، ٹکر مارے گا اور آپ کی بھی پسلیاں برابر کرے گا. اور اگر آپ دروازہ کھول کے اس کو ہوش ہوش کریں گے تو وہ ہو سکتا ہے کہ دروازے میں سے باہر تشریف لے جائے. تو یہ جو بیسیکلی یہ ہوش ہوش کرنے کا جو عمل ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اب چونکہ ہمارے مقتدرہ نے بہت ساری جگہوں پہ پاؤں پہ سارے ہوتے ہیں، بہت ساری جگہوں پہ پنگے لیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور آج کل کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ جو کچھ آذربائیجان چورے ایسی کروا رہے ہیں، اوہ اللہ دا نا یہ یار، خدا کا خوف کرو یار، اور الزام ہمارے پہ کم ہے یار. ٹھیک ہے. اور تم اندر سے جھوٹیاں گوائیاں دینے لگ گئے ہو اپنے ویوز بڑھانے کے لیے. کچھ خدا کا خوف کرو یار، ہمارا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے بھائی، ہمارا اس سے کچھ لینا دینا بنتا ہی نہیں ہے. نہ وہ ہمارے بارڈر میں، نہ ہمارا ہمسایہ. اس پہ سب سے زیادہ ایکسائٹمنٹ تو ترکی کو ہونی چاہیے نا کہ اس کے بارڈر کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. ترکی کو نہیں ہے. پاکستان میں ہمارے یہ جو مجہول العقل قسم کے سرکاری تنخواہ پہ پلنے والے پانچویں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ کے یہ جو مجاہدین ہیں یوٹیوبر، انہوں نے جناب وہاں سے پاکستانی کمانڈوز برآمد کر دیے. یار ہم FATF میں پھنسے ہوئے ہیں یار. ٹھیک ہے. وہ بھارت کوئی موقع نہیں جانے دیتا ہمیں کسی بھی جگہ کے اوپر ملائن کرنے کا. بڑی مشکل سے ہاتھ جوڑ کے ہم افغانستان سے اپنی جان چھڑا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جناب کیا یار، یہ خواب بیچتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں یار. یہ خود گمراہ ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. لیکن جتنے کے پیسے لے کے آپ گمراہ ہوتے ہو یار، 358 روپے فی ایکڑ کے اوپر زمین تو لیا کرو نا کم از کم اس گمراہی کو آگے پھیلانے کی. وہ بھی نہیں لیتے ہو. حالات بھی تمہارے کوئی اتنے ٹھیک نہیں ہیں. ٹھیک ہے. حب الوطنی کا چورن بیچتے ہو، ہم جیسے کو غدار کہتے ہو. لیکن تم دیکھو تم پاکستان کے لیے کتنا بڑا گڑھا کھود رہے ہو بھائی. خدا کا خوف کرو، نہ کرو ایسے. خیر وہ بات واپس آتی ہے جی. تو یہ ایک تو یہ ہو گیا یہ والا منظرنامہ نا کہ سیاسی محاذ کے اوپر جو ہے
وہ نواز شریف کیا کر رہے ہیں، اور مریم نواز شریف کا جو لنچ ہے. اس کے بعد یہ ایڈمنسٹریٹو لیول پہ یہ ہوا کہ جناب آئی جی صاحب جو ہیں پنجاب کے، بہت نیک نام ہے، بہت ان کی کریڈیبلٹی ہے. ان کے خلاف کوئی انکوائری تھی جی، اور وہ انکوائری افسر جو ہے وہ بیچارہ ہی ریزائن کر گیا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جی انہوں نے گجرانوالہ کے اندر جو ابتدائی ہوتا ہے نا ماحول بنانے کے لیے، ٹھیک ہے، یہ ماحول بنانے والا جو ہے یہ پارٹیوں نے انہی سے سیکھا ہے. یہ دیکھیں نا، عید شبرات کے اوپر جو ہے وہ ہر چوک کے اندر جماعت الدعوہ والوں کے کیمپ لگ جاتے تھے نا. پتہ نہیں کون بیٹھ جاتا تھا، اسپیکر لگے ہوتے تھے، چندے وصول ہو رہے ہوتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ماحول بن رہا ہے جی، ماحول بن رہا ہے. تو یہ ماحول بنانا جی ہماری سیاسی پارٹیوں نے انہی سے سیکھا ہے جی. یہ جو چھوٹے چھوٹے گروپ ہیں نا، اور اپنا جو کہ دفاع کونسل پاکستان میں یا دفاع کشمیر پاکستان کونسل بن جاتی ہے، پھر اس کے جلسے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کے سٹیج کے اوپر کوئی نہ ایک آج جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، دفاعی تجزیہ نگار بھی نہ موجود ہوتا تھا. ٹھیک ہے. کشمیر بک گیا، کشمیر سرنڈر ہو گیا. دفاع کشمیر کونسل کہاں ہوتی ہے؟ میرا خیال آتی ہے کہ تو جیل میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. باقی سمیع الحق صاحب کو ویسے ہی اڑا دیا تھا، کیمرے شیمرے بند کر کے بیریا ٹاؤن کے، ان کو ان کے گھر پہ قتل کر دیا گیا تھا. باقی کیا ہوتی ہے، کہاں ہوتی ہے؟ تو میں جشوش تھا صاحب، ان پہ بھی غور کریں. ٹھیک ہے نا. لوگوں کو تو سبق پڑھا رہے ہیں، آپ اپنی آخرت پہ بھی غور کریں. سمیع الحق کو اس عمر میں نہیں بخشا گیا، آپ کس بات کی مولی ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے جو ہے سیاسی منظرنامے کے یہ دو پہلو بڑے ہیں. ایک ایڈمنسٹریٹو لیول پہ حکومت آپریٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، ایک یہ کر رہی ہے. شدرے کے علاقے کے اندر پرچہ درج کروایا گیا ہے. لاہور سے جتنے بھی قافلے جانے شدرے والے پول سے گزر کے جانے. ٹھیک ہے. اور اس میں دیگران والا جو غداری والے پرچے کی بات کر رہا ہوں، اس میں دیگران کا جو لفظ ہے بڑا میننگ فل ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا نا. یہ تو نام لکھ دیے نا پوری سینٹرل ایگزیکٹو کونسل کے، نون لیگ کے. اور دیگران میں وہ مجھے بھی تار سکتے ہیں جی، میرے کیمرہ مین کو بھی تار سکتے ہیں، پکڑ سکتے ہیں یہ دیگران کے یہ شامل. تو وہاں سے گزر کے جانا ہے جی. تو اب ایشو یہ ہے کہ چونکہ نالائق، نااہل، کرپٹ اور بددیانت افسر لگائے گئے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور ان کے لگنے کی وجہ ان کی کمپیٹنسی یا لائقی نہیں ہے، ان کے لگنے کی وجہ کچھ اور. ٹھیک ہو گیا. جب آپ کسی بھی نالائق، کرپٹ اور بددیانت اور ذہنی طور پہ مفلوج آدمی کو کوئی بھی اسائنمنٹ دیں گے تو وہ جیسی کرے گا. آپ اگر یہی اسائنمنٹ ایک ذہین افسر کو دیتے ہیں یا ایفیشینٹ افسر کو دیتے ہیں، وہ آپ کو بھی بتائے گا کہ سر یہ کام انلیگل ہے یا نہ کریے. ٹھیک ہے. اور ان کو دوسری پارٹی کو بھی کینڈے میں لے آئے گا. اس طرح کی پارٹیاں جو ہیں یہ تو یہاں آپ ہیں نہیں، گاہ کے نہیں، سر پھاڑ کے آئیں گے یا سر پھڑوا کے آئیں گے، اور وہ اسی راستے کے اوپر گامزن ہے. دیکھیے اب جو گجرانوالہ کا جلسہ ہے اگلے ہفتے ہونا ہے، اس میں کیا آؤٹ کم سامنے آتا ہے. تاہم جو اصل میں ہماری فیلنگ تھی یا ہمارا تجزیہ تھا وہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے. اللہ آپ کو ثانیہ عطا کرے اور ثانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.